السلام علیکم ناظرین، وائس آف قاضی میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں مبشر قاضی۔ 2023 کے اکتوبر میں شروع ہونے والی جنگ نے غزہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اب تک کم و بیش 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ تقریباً 1,20,000 سے زائد افراد زخمی ہیں اور ہزاروں ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ کا 70% سے زائد بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے اور 85% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے اور 66,000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہ سب کچھ عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے آئینے میں جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں انبیاء کی سرزمین پر اتنی خون ریزی ہو رہی ہے اور اصل جنگ ہے کیا؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ دوم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی سرزمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آئے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 3 دفعہ ہونی ہے، جس میں سے 2 دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو چکی ہے اور تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی قیامت سے پہلے تعمیر ہوگا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا، لیکن کچھ ہی دہائیوں بعد سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا، اور ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو
گئی، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج حاصل ہوگا۔ اس وعدہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آئے، اور یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا ہے، جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عمر کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا۔ ناظرین، عیسائی یہودیوں کی نفرت میں عین تابوت سکینہ والی جگہ پر گند پھینکا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے۔ وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی گئی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی اسی احاطہ میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہودی در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے بھی منہ کی کھانا پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہودیوں سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہوتا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن پاک کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے پیٹتے ہیں، اور دیوار گریا کے پاس آہ و زاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔
कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहाँ रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय का, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाएंगे हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकेंगे, और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गायें जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई, जो इस वक्त भी इन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजर्बा किया गया। फिर इस तजर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। नाज़रीन, 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें इन्हें मिल गई है जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था, और इन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। अगली निशानी के इन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ इन्हें भी टेस्ट किया और इन पर इस बीमारी का कोई असर ना हुआ। कुर्बे क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं रहा। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकत के दरख्त लगा दिए जो इन्हें पनाह देंगे। बाबेलुद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, इस जगह वो दज्जाल के फरार के लिए एक एयरपोर्ट भी बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है? नाज़रीन, ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि अकायद की जंग है। यहूदियों का अकीदा है कि हैकल सुलेमानी की तीसरी बार तामीर इनकी आलमी हुक्मरानी का आगाज़ होगा। इसके लिए वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और ताबूत सकीना को दोबारा हासिल कर चुके हैं। सुर्ख गाय की कुर्बानी इनके अकीदे के मुताबिक ज़रूरी है और उन्होंने ऐसी गायें भी हासिल कर ली है। मुसलमानों के लिए ये खुद इत्तसाबी का वक्त है। हमें अपने अकायद को मजबूत करना होगा और फ़िरका वारियत से निकल कर एक उम्मत बनना होगा। फ़लस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आएँ? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खुरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं, या फिर बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दज्जाल ज़ाहिर हो जाए तो क्या हम इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने ईमान, इबादत और इखलाकियात में इतने मजबूत हैं कि फितने का मुकाबला कर सकें? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अकायद की बात हो ही रही है तो नाज़रीन, अकीदा तौहीद पर मैंने एक मुकम्मल और तफ़सीली वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अकीदा तौहीद की इस्लाह करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।